بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اس پروگرام میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کافی عرصے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں یہ کہا تھا کہ نیٹو سپلائی کیسے بند کریں گے, ڈالر کی سپلائی تو جاری ہے. وہ انہوں نے ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف امداد لے رہی ہے. بہرحال نیٹو سپلائی تو پاکستان تحریک انصاف نے جہاں تک اس کا دائرہ اختیار تھا رائٹلی اور رانگلی بند تو کی, لیکن اب امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر نیٹو سپلائی بند ہوگی تو پھر ڈالر کی سپلائی بھی بند ہوگی. یہ معاملہ اس طرح نہیں چلے گا. امریکی وزیر دفاع نے اس کو بڑا کلیئر کیا ہے. ایک تو اب یہ ظاہر ہے نیٹو سپلائیز, اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے پھر اس بات کو دہرایا ہے ان تمام تر افواہوں اور خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہ شاید دھرنا اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, نیٹو سپلائیز کو تو ہم بند رکھیں گے. تو ظاہر ہے اب اس کی مزید اہمیت اس لحاظ سے ہو گئی ہے کہ امریکہ کا ایک بہت ریلیونٹ عہدیدار پچھلے 4 سالوں میں پہلے امریکی وزیر دفاع پاکستان آ کر اعلیٰ ترین عہدیداروں کو اگر یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے کر جاتے ہیں اور پھر سرتاج عزیز صاحب یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا سے نیٹو سپلائی بحال کروا دیں گے اگلے ہفتے, اور خان صاحب کہتے ہیں نہیں ہوں گے, تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا. ایک اور دوسرا, اگین پچھلی حکومت پر تو ہم نے اداروں کی نچکاری, مہنگائی اور پور گورننس کے حوالے سے بڑے پروگرام بھی کیے, بہت باتیں بھی ہوئی. اب یہ اللہ کی شان ہے کہ اب پچھلی حکومت اس حکومت پر مہنگائی, نچکاری اور انہی سے متعلقہ امور پر باقاعدہ احتجاج کر رہی ہے, اور ظاہر ہے اس کی واضح اور معقول وجوہات بھی موجود ہیں, تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. عمران خان صاحب نے بھی 22 دسمبر کو مہنگائی کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان کیا. تمام تر ایشوز پر بات کریں گے. 3 معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں اور آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین مقرر ہو گئے ہیں, تو اس کی مبارکباد بھی جناب شیخ الاصغر صاحب کو بہت شکریہ وقت دینے کا, اور مبارکباد بھی شازیہ مری صاحبہ نیڈس ویمن پروٹیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ہی متحرک ممبر اور ممبر نیشنل اسمبلی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات ہیں جناب شاہ فرمان صاحب. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں چاہتا ہوں کہ شاہ فرمان صاحب سے آغاز کریں. آپ بزرگ ہیں تو آپ سے میں پہلے بزرگ ہیں, یہ شازیہ بالکل صحیح, شروع کریں. اب شیخ صاحب بہت غصے سے دیکھنے چلیں, خیر ہم ذرا اس پر آتے ہیں. شاہ فرمان صاحب مجھے یہ بتا دیجئے, اگر امریکی وزیر دفاع وزیر اعظم صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نیٹو سپلائی کی جو بندش ہے اس کو ختم کروائیں, بحالی یقینی بنائیں, ورنہ ہم ڈالر نہیں دیں گے, تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحب کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کہاں سے آئے, کس راستے سے آئے, اور وہاں پر حامد کرزائی نے ملنے سے انکار کیا. ہمیں ان سے سبق سیکھ لینا چاہیے. اور دوسری آپ دھمکی دیکھیں, دھمکی کیا ہے, ہم آپ کو ڈالر نہیں دیں گے. اور نیو کولونیلزم کا کانسیپٹ یہ ہے وسیم کہ اگر آپ معاشی طور پر آزاد نہیں ہے تو سیاسی طور پر آزاد نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح. اور یہی تحریک انصاف کا نعرہ ہے کہ ہم نے سیلف ریلائنس کی طرف جانا ہے. یہ وہی امریکہ ہے جس نے پاکستان کی مدد سے ایک سپر پاور کو شکست دی. اور میں پھر سے دہراتا ہوں, زیادہ تاریخ میں نہیں جاتا, لیکن ریلیونٹ ہے کہ میں یہ بات کہہ دوں کہ اگر 88 میں جنیوا ایکارڈ ہوتا ہے, 89 میں یو ایس ایس آر کی آرمی وتھڈرا ہوتی ہے, اور 90 میں امریکہ نے ہمارے اوپر پریسنل امینڈمنٹ عائد کر کے ساری امداد بند کر دی. یعنی جس کو پاکستان کے ذریعے سے دنیا کا واحد سپر پاور بننے کا اعزاز حاصل ہوا, اسی ملک کے اوپر 1 سال بعد اس جنگ کی امداد بند کی. اچھا آپ شاہ صاحب, میں بھی اس کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا, میں بھی اس کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا, لیکن ریلیونٹ ہے کہ میں یہ کہوں کہ اگر آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کو بھی چاہیے, امریکہ اس طرح دھمکیوں پر اتر آیا ہے تو اس سے کہے کہ بھائی ڈالر رکھو اپنے پاس, تو پھر اگین میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا, لیکن ریلیونٹ ہے کہ میں کہوں کہ کے پی کی حکومت یو ایس ایڈ نہ لے. سمپل ہے نا یہ تو بہت. دیکھیں بالکل, دیکھیں میں وسیم اس کو میں کلیئر کر دوں. جی پلیز. خیبر پختونخوا اگرچہ آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آن گوئنگ منصوبے ہیں, لیکن اس میں بھی نہ لیں. اگر اتنا ہی امریکی امداد لینا غیرت کے خلاف. میری آپ بات سنیں, اس کی میں ایک وضاحت کر دوں. جی 1964 کے اندر جو ڈیولپڈ کنٹریز نے پلیج کیا ہے کہ ان کے ریزروز میں غریب ممالک کیا حصہ اس لیے ہے کہ وہ غریب ممالک سے را مٹیریل لے کے اور ان کے بزنسز فلرش ہو جاتے ہیں, اور یہ پلیج انہوں نے اسی طرح کیا ہے کہ یہ فورن پالیسی آبجیکٹو کے ساتھ بالکل بھی ریلیٹڈ نہیں. کوئی جس طرح انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا ہے کہ ہم نہیں دیں گے, پروونشل گورنمنٹ کو اگر آن گوئنگ اسکیموں میں ہے بے شک بند کر دے. ہم نے کب کہا ہے کہ وہ ہمیں, لیکن
اس جو آن گوئنگ منصوبے ہے یا جو ڈیولپڈ کنٹریز کی ہے، صرف یو ایس کے نہیں ہے، کوئی بہت کم حصہ یو ایس کا ہے، لیکن پھر سے میں وسیم یہ کہہ دوں کہ اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ سے کہہ سکتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے اوپر اگر وہ چاہے آن گوئنگ سکیم پرانے کمٹمنٹ وہ بھی بند کر دے، لیکن ہمیں اپنے سٹان سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وہ تو ہم سے زیادہ ایڈ دے رہے ہیں افغانستان کو وہ جتنا ایڈ دے رہے ہیں اس کے بعد بھی قرض نہیں کہا کہ میں ملنے کو تیار نہیں ہوں، میں مصروف ہوں۔ دیکھو آپ نے ایک آزاد قوم کی حیثیت سے کھڑا ہو کے فیصلے لینے، اگر آپ ساری قوم کو ڈراؤ گے کہ خدا نخواستہ اگر امریکہ ناراض ہو جائے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، تو یہ بہت غلط ہے۔ یہ ایک کلاس ہے جن کا انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اور وہ کلاس مسلسل اس قوم کو ڈراتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسی پوائنٹ کو لے کے روہیل افضل صاحب کی طرف بناتا ہوں۔ روہیل صاحب ان کے پاس موجود یہ ایک تل حقیقت صحیح لیکن ہے یا نہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، آپ اس کو مانتے نہیں مانتے کہ بہرحال رکھتا تو ہمیں جوتے کی نوک پر ہی امریکہ، مثلا افغانستان میں اگر بے گناہ بچے مارے جائیں جو کہ بہت قابل افسوس ہے تو اس پر تو معافی مانگ لیتے ہیں، یہاں پر ہمارے 26 فوجیوں کی شہادت ہو گئی، اس پہ ہم نے کیا کچھ کیا، تب جا کر انہوں نے بڑی ایک ڈھکی چپی سی معافی وغیرہ مانگی۔ کیری لوگر بل پہ ہم شور مچاتے ہیں، ہلری یہاں پر آ کر کہہ جاتی ہے معافی، ہاں ایگزیکٹلی اسی میں نے کہا گھما پھرا کے، ٹھیک ہے۔ کیری لوگر بل پہ ہم شور مچاتے ہیں، ہلری آ کر کہتی ہے پاکستان میں کہ آپ کو اگر اتنا برا لگتا ہے تو آپ نہ لیجئے، اور نیٹو ہم روکتے ہیں تو چک ہیگل آ کے کہتے ہیں کہ یار اتنی پرابلم ہے تو پھر ڈالر بھی نہ لو، تو جوتے کی نوک پہ تو رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات تو ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ میں اس پہ کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ ایک، جس وقت پہلے جب ماضی میں امریکنس نے جب آپ کی ایڈز روکی تھی، جب انہوں نے آپ پہ سینکشن لگائی تھی، اس وقت سعودی عرب آپ کو پورا سپورٹ کر رہا تھا۔ اگر آپ ذرا چلے جائیں نا بالکل ٹھیک، صحیح، تو شاید ہماری یاداشت ٹھیک نہیں ہے، بھول جاتے ہیں ہم لوگ۔ سعودی عرب نے آپ کو سپورٹ کیا، آئل دیا، آپ کو سارا کچھ کیا، انہوں نے سپورٹ کیا، آپ سروائیو کر گئے اس وقت، اور اس وقت حالات بھی کچھ بہتر تھے۔ اس کے بعد دوسری بات جو تھی وہ کرزئی صاحب کا نہ ملنا۔ کرزئی ہیز نتھنگ ٹو لوز، اس کو پتا ہے کہ میں جب جا رہا ہوں اور اگلے سال امریکنز بھی وہاں سے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، وہ بھلے نہ کرے ہاں کرے، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن نہ کریں۔ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، درست ہے۔ میں کہتا ہوں میں اس بات پہ بالکل یکسو ہوں، میرا ایک موقف ہے کہ یہ چیز جو کی جا رہی ہے یہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہے، بڑا دھبا اور حملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں شرمندہ بھی ہونا پڑتا ہے۔ جب اگر کہیں بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس میں وہ لوگ مارے جاتے ہیں، زیادہ تعداد میں وہ لوگ مارے جاتے ہیں جو لوگ پاکستان کے معصوم لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کی جانیں لیتے ہیں، شہید کرتے ہیں، فوجیوں کے گلے کاٹتے ہیں، اور بہت سارے ایکٹیویٹیز میں جیلیں توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ضمنی بات کر لوں، اس آرگیومنٹ سے جو لوگ اختلاف نہیں بھی کرتے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی کل تک یہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے، ہم نے مسلم لیگ نون کے کسی آفیشل سے یہ آرگیومنٹ الیکشن سے پہلے نہیں سنا۔ میری بات تو اب آپ وہ بات کر رہے ہیں، پہلے نہیں سنا ہم نے۔ اب دیکھنا میری بات تو شکلی نا، آپ نے بات تو میری پوری سنی نہیں ہے۔ میں آپ کی بڑی میں اجازت اس سے بات سے اب میں چلیے میں آپ کی خدمت میں آخری جملہ پہلے کہہ دیتا ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے کوئی نیشنل لیول پہ کوئی چیز کرنی ہے یا آپ کو کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو چلیے مجھ سے آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتے ہیں، اے این پی تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، آپ ان سے بیٹھ کے بات کر لیجئے، آپ فضل الرحمان صاحب سے بات کر لیجئے، آپ پیپلز پارٹی سے بات کر لیجئے، آپ ہمارے ساتھ بات کر لیجئے، لیکن اگر آپ اکیلے ہی یہ سب کچھ کریں گے تو آپ وسیم آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے خیبر پختونخوا میں تو روک دی سپلائی لائن، ٹھیک ہے، چمن کو کیا کہیں گے؟ وہاں سے جا رہی ہے، میاں والی سے بھی جا رہی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ تو آپ از خود پھر اگلے لوگوں کو موقع فراہم کرتے ہیں تو آپ سے ہنسیں۔ بات میں نے لی تھی نا، وہ یہ کہ یہ آرگیومنٹ مسلم لیگ نون کے کسی کو 11 مئی سے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ یہ بھی تو یہی کہتے تھے۔ آج بھی کہتا ہوں کہ یہ انتہائی خوفناک چیز ہے، اس پہ ہمیں مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی پیغام جائے تو ایسا جائے کہ ساری قوم۔ اس کا جواب نہیں دیں گے کہ 11 مئی سے پہلے آرگیومنٹ کیوں نہیں دیا آپ لوگوں نے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، تو ابھی بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں بیٹھ کے اگر اس کو بند کرنا ہے تو بیٹھ کے سب بیٹھ کے مل کے بیٹھ کے کہہ دیجیے بند کرنا ہے تاکہ سبھی اس میں اس کو سامنا کریں۔ شازیہ منی صاحب بند کرنا غلط ہے یا کنسنسس سے بند نہ کرنا غلط ہے؟ دیکھیں اگر آپ اصولی طور پر بات کرتے ہیں وسیم، تو یقینی طور پر بحیثیت قوم اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی
یا ظلم ہو رہا ہو تو یقیناً ایک اصولی موقف کی روشنی میں اس طرح کا جو اقدام ہے وہ درست ہے، لیکن اب بحیثیت قوم آپ کو یکجا بھی ہونا ہے. ڈیوائیڈڈ ایسے پیچیدہ ایشو پر ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے. یہ اس ایشو کی جو اسٹرینگتھ ہے اس کے لیے بھی غلط ہے. اگر ہم تو اس کی جو ہے ایشو اس میں بھی کمی آتی ہے. اگر آپ کے خیال میں پرنسپل یہ کام کرنا غلط نہیں ہے لیکن طریقہ کار غلط ہے تو وہ کیا چیز ہے جو آپ لوگوں کو اس موقف پہ یکجا ہونے سے روک رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ کسی بھی قسم کی وائلیشن جو ہے وہ آپ کسی آفیشل سے جو ہے نا آپ کئی قوانین کی امید رکھتے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے تو پھر وہ قانون کی وائلیشن ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اگر یہ کلچر پاکستان میں کسی بھی صوبے میں یا کسی بھی شہر میں لے لیں آپ، یہ پیدا ہو گیا تو پھر جو جنریشن آپ دیکھیں گے آگے کی وہ بہت خوفناک ہوگی. وہ بہت خوفناک ہوگی. دیکھیے اچھی بات ہے سٹینس لینا بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے نوجوان کو اس کام پہ لگا دینا کہ جو ٹرک والا آئے اس کو روکو، اس کے کاغذ چیک کرو، داڑھی کھینچو، جس طرح بھی تم روک سکتے ہو تم کرو. میرا خیال ہے یہ کلچر پروموٹ ہو رہا ہے جو ہمیں آگے جس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. ایک وہ کلچر تھا افغان وار میں جو پیدا ہوا کلاشنکوف اور ڈرگز کا. آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ صوبہ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک آئی ایم ایف کا اگریمنٹ موجود ہے. ایک آئی ایم ایف کا اگریمنٹ، آئی ایم ایف تو خیر وہ آج کل آئی ایم ایف کا بھی بہت زیادہ اگریمنٹ ہے، نہیں وہ بھی ایک بہت خوفناک ہے. لیکن میں دوسری بات میں کہنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن کیونکہ وہ ذہن میں یہ باتیں چل رہی ہیں. لیکن دیکھیے آپ کے پاس ایک نیٹو سپلائز کا اگریمنٹ اب موجود ہے جو مشرف کے زمانے میں نہیں تھا. میرے بھائی جو آج بہت وکالت کر رہے ہیں اسی مشرف کو ریفرینڈم میں جتایا اور اس کے بعد ہی یہ جو نیٹو سپلائی کا سلسلہ تھا وہ اور مضبوط ہوا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دے رہا ہے درست ہے، اچھی بات ہے دے رہا ہے درست ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں کہہ رہی ہوں اچھی بات ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے نا اس میں آپ کے پاس فائنلی یہ پچھلی حکومت کے دور میں جو 7-8 ماہ بند رہی سپلائی، اس کے نتیجے میں آپ نے ایک ریٹن اگریمنٹ طے کر لیا ہے اور پارلیمنٹ نے ہی اس پہ کنسنسس کر کے اور اس کو آپ اور راولپنڈی میں وزارت دفاع میں سیکرٹری دفاع میں اور امریکن عہدیدار نے سائن کیے. چیزیں آپ کو ایک طریقہ کار سے کرنی چاہیے، کیوں نہیں کریں ہمارا بھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب جو پلی وہ لیتے ہیں آپ پر اٹیک کرنے کی، جو کہ ایک پلی دنیا میں اب آج کل ایک ٹیررزم ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیلنج بن گیا ہے. وہ پلی یہی لیتے ہیں جی پاکستان میں دہشت گرد بیٹھا ہے اور وہ دہشت گرد پاکستانی نہیں ہے. میں نہیں کہوں گی جو ہمیں مار رہا ہے ٹھیک ہے نا. آپ نان پاکستانیز جو ہے آپ کے بچوں کو بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ ان کو ذبح کر رہے ہیں میں تو کہوں گی، اور ان کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر یہ ڈرون جیسا بھی ایک مسئلہ پڑا. ایک مجھے اور بات سمجھائیے گا شاہ فرمان صاحب، یعنی ایک تو یہ بات جو شادیہ عمری صاحبہ نے کی اس پہ اگرچہ بہت بات ہو چکی ہے، اس لیے میں اس کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا کہ آپ جب بھی ریاستی یا حکومتی سطح پر کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کے دور رس اثرات کا جائزہ لیتے ہیں. اگر یہ روش پروان چڑھ جائے کہ کوئی پارٹی جس کی حکومت بھی ہو اسی صوبے میں وہ حکومتی سطح پر تو کوئی اور موقف اپنے اور پارٹی سطح پر اپنے لڑکوں سے کہے کہ ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، کاغذات چیک کرو، حکومتی سطح پر تو یہ اور حکومتی سطح پر وہی کام نہ کرے، تو اس سے کیا میسج جا رہا ہے؟ ایک تو یہ بات، اس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں، لیکن میں تو آپ سے دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک لاجک جو خان صاحب یہ بھی دیتے ہیں کہ آپ ڈرون کے نتیجے میں بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں، رد عمل کے طور پہ مزید دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ لاجک ٹھیک ہے تو پھر یہ لاجک ان 50,000 لوگوں پر کیوں اپلائی نہیں ہوتی جو خودکش حملوں کے نتیجے میں مارے جاتے ہیں؟ وہاں تو 100% بے گناہ مرتے ہیں. ان 50,000 کے رشتہ داروں سے آپ کو خوف نہیں ہے کہ وہ بھی رد عمل کے طور پہ خودکش حملے کرنا شروع کر دیں گے؟ ان کے ساتھ کوئی یکجہتی کا اظہار ایک ریلی کے ذریعے، اور ان سے آپ نے کس انداز سے اظہار یکجہتی کیا ہے؟ کس انداز میں؟ ڈرون والوں سے کیا بڑی اچھی بات ہے، دہشت گردی والوں سے کس طرح کیا؟ جی شاہ فرمان صاحب. دیکھیں جی، ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، چاہے وہ ریاست، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، چاہے کسی انڈیویجول کا ہو، چاہے کسی گروپ کا ہو. ایشو کو ہم جس نظر سے دیکھتے ہیں، وسیم، یہ صوبہ پاک افغان ریلیشن کے اندر اگر فرنٹ لائن پروونس ہے، یہ کوئی بھی صوبہ ہو سکتا تھا. اگر سندھ کے اوپر یہ حالت اگر سندھ ہوتا ادھر،
पंजाब अगर होता उनके ऊपर ये हालत आनी थी। ये जिस हालत से हम पिछले 35 साल से गुजर रहे हैं, आपने काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम सुना होगा और मैं आपको भी इनवाइट करता हूं कि आप मेरी बात ना सुने, आप यहां आके अवाम की बात सुने, उनसे डायरेक्टली पूछें कि ये जो हम कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं। इसीलिए सर जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप एक नेशनल इशू को सूबाई नहीं बना रहे कि इस सूबे में ये हो रहा है, सिंध में ये होता तो पंजाब में, मैं उसके ऊपर आता हूं। इससे तो दाता दरबार भी महफूज नहीं है, इमाम बारगाह अली रजा भी महफूज नहीं है, किस्सा खानी भी महफूज नहीं है। पाक अफगान जो एक इशू हुआ था, जो एक 35 साल की बात कर रहे हैं, आपने मेरे पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में दरगाहों में हो रहे हैं, पंजाब में दाता दरबार, कराची में इमाम बारगाह अली, मतलब ये तो ये सूबाई तो नहीं है मामला। नहीं, वसीम इश्यूज को आप अगर प्रोविंशियल इश्यूज बना लोगे, देखो वसीम, अगर तो ये शाजिया मेरी पॉइंट नहीं सुनेगी तो फिर तो मसला हल नहीं होगा। मेरा नाम बिला वजह ना ले भाई, मैं चुप हूँ। शेख साहब बात कर रहे हैं। आप कहाँ चुप है? आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हो तो अब मैं क्या, आपने मेरा देखिए, हमने हंगू के अंदर एक वाकया हुआ, वो कानूनी तौर पर हमारा हक था कि हमने FIR कटवाई और जिसने किया उनके नाम डाले कि ये जिम्मेदार है, ये एक कानून है। उसके ऊपर बजाय इसके कि फेडरल गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन दे, जो कि उनकी जिम्मेदारी बनती है फेडरल गवर्नमेंट की, कि वो हर फॉरेन पॉलिसी उनके हाथ में है कि वो हर पाकिस्तानी की इज्जत माल और जान की हिफाजत करे, बजाय इसके कि वो हमारी अगर पाकिस्तानी हो तो करे, हमें ताने वो तो पाकिस्तानी नहीं थे वैसे अफगानी जी। अब जाके CIA वालों को अरेस्ट करो, अब जाके अमेरिका चापे मारो, यानी जब इतनी के साथ सर झुकाए हुए हम बात करेंगे, यानी कोई हमें मारे और अगर हम FIR में नामजद करें कि जी इन्होंने यहां पर हमला किया, अच्छा हम इतने तो कमजोर हैं कि जो यूनाइटेड नेशन वाले बात करते हैं कि जी सॉवरेनिटी की वायलेशन है, वो भी हम नहीं कह सकते। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बात की कि वार क्राइम है, वो तो चलो वो हम कहां कह सकते। जो ह्यूमन राइट वॉच ने जो बात की है, जो दूसरे हमारे लिए बात कर रहे हैं, वो भी हम नहीं कह सकते। लेकिन हेलो जी हमें आपकी आवाज आ रही अच्छा ये बात अच्छा, तो ठीक। अब मैं सिर्फ ये बात शाह साहब, लेकिन अगेन वही बात है, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये रेलेवेंट है कि मैं पूछूं कि जो काम आपके कारकुनान कर रहे हैं, उस नेक काम से हुकूमत को क्यों महरूम रखा है? 2 सिपाही खड़े रखे हैं, उनको ऑर्डर दें हुकूमती सतह पर तो नाटो सप्लाई बंद हो जाएगी और ये इल्जाम लगना भी बंद हो जाएगा। आप जो हमने 4 नवंबर को पास कराया वसीम, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके ऊपर यूनानिमस जो रिजोल्यूशन आया उसके अंदर ये लिखा गया था कि हम 4 नवंबर को ये जो रिजोल्यूशन पेश कर रहे हैं, 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक हम उम्मीद रखते हैं, ये जो हमारे 2 ये मेहमानों ने जो बात की कंसेंसस की, हमने कहा कि 20 तारीख तक हम फेडरल गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि वो हमें तनहा नहीं छोड़ेंगे और इसके ऊपर कोई लाएअमल इख्तियार करेंगे जिससे हमें प्रोटेक्शन का एहसास होगा। ये जो कर रहे हैं कि पार्टी करेंगे। एग्जैक्टली, इट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम तो अब भी तनहा नहीं छोड़ रहे, हम तो ये कह रहे हैं। देखो वसीम मार पड़ी आज क्या किया नहीं, आपने क्या किया इनके लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़? लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से बहुत शिकायत होंगी अपोजिशन को। हमें भी ये है कि जब APC हुई 9 तारीख को, उसके बाद एक बहुत लंबा प्रोसेस जो हमें नजर आया, लेकिन उसमें हमें कोई खातर खा पेशरफ्त नजर नहीं आई। ठीक है। उसके दरमियान बहुत इंसिडेंट्स हुए और बड़े अफसोसनाक जो है इंसिडेंट्स हुए, सानहात जो पेश आए, जिसमें हमारे फौजी नौजवान भी थे और हमारे मेजर जनरल साहब भी थे, और फिर ये चर्च का जो हादसा था और एक बस के ऊपर जो है कि इस तरह के भी वाकयात सामने आए। तो ये एक टाइम था जो उसके इट वाज इन बिटवीन आफ्टर 9th और ये वाकयात होते चले गए। हमें भी शिकायत है, हम भी कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और उन लोगों की खास तौर पे जिम्मेदारी है जिन्होंने इलेक्शन की मुहिम में इस पर बहुत जोर डाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो हम खुद हाथों में ले लेते हैं। इन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उन्हीं से बात करेंगे, ठीक है, आप अपने फोरम्स को यूज करेंगे, कानून को नहीं तोड़ेंगे, जो अग्रीमेंट्स हैं उनकी रोशनी में काम करेंगे, इस रियासत को रियासत की तौर पे आप चलाएंगे और कौम को साथ लेकर। एक मैं छोटा सा ब्रेक लेके, उन्होंने कहा कि जिन्होंने इलेक्शन के दौर में ये कहा था, इलेक्शन के दौर हमें भी बहुत शिकायत है,
دے اس کا جواب. وہ نواز شریف صاحب کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا الیکشن کے دور میں, الیکشن کی بات کر رہے ہیں, وہ اگلے الیکشن کا کہہ رہے تھے, وہ اگلے نیچے لکھ دینا تھا یا ان کو کہہ دینا اس میں کہہ رہے تھے کہ یہ مہنگائی ہوگی تو میں سکون سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سکون سے نہیں ہے کہہ رہے تھے. وہ اگلے الیکشن کا کہہ رہے تھے. نہیں, سکون سے نہیں ہے وہ. چلے وہ میں بریک کے بعد دکھا دوں گا اور پہ ذرا اس پہ ایک بات کر لیں گے. ٹھیک, ایک ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس میں دیکھ رہا ہوں افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے انٹرسٹنگ کامنٹس آ رہے ہیں. آج ان کو ایک جج صاحب نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سچن ٹنڈولکر ہیں, ایک جج صاحب نے کہا ہے, اور ایک نے کہا ہے کہ ہمیں جس طرح کی وکلا کی محبت ہم نے افتخار چودھری صاحب کے لیے دیکھی ہے ایسی کسی اور کے لیے نہیں دیکھی تھی. تو وہ سارے بھی تعریفی کلمات کہے جا رہے ہیں, رائٹلی سو. میں ایک بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کا سلسلہ بریک کے بعد جاری رکھتے ہیں. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس آخری لمحات میں ایک ہم نے کچھ ذرا مہنگائی اور اس حوالے سے کرنی ہے بات, لیکن چونکہ ظاہر پروگرام کا نام ہے 11th آور تو ہم ہر ڈیولپمنٹ کو اس میں بلاتے ہیں. افتخار چودھری صاحب بس یہ 24 گھنٹے کی بات ہے اب تو. اچھا 11th آور میں نے سمجھا 11 بجے. نہیں یہ اس حوالے سے کہ ہم آخری ڈیولپمنٹ کو بھی ان کو وہ کرتے ہیں. تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنے آخری موضوع پر 7-8 منٹ میں بات کریں مہنگائی کے حوالے سے, افتخار چودھری صاحب کو کن الفاظ میں یاد کریں گے شیخ الازہر صاحب؟ جو شخص چلا جائے اس کو 6 الفاظ میں یاد کر لیجیے. یہ تو بڑی ڈپلومیٹک سی بات ہے. آپ اپنے تاثرات بتائیے. میں تو اینکر ہوں نا, میں تو رائے نہیں دے سکتا. کل ہم ٹرانسمیشن کریں گے 1 سے 3, اس میں میں بحیثیت تجزیہ کار بیٹھوں گا. آج کر لیجیے نا, دے تجزیہ. آپ کو کہیں گے آپ کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملا. میں نے تو کہا جو شخص چلا جائے آپ نے بڑے پروگرام اس کے متعلق آپ اچھی رائے رکھیں زیادہ بہتر رہتی ہے. آپ اس طرح آپ یقین مانے توہین عدالت نہیں ہوگی. آپ بتائیں. یقین مانے میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں توہین عدالت سے. آپ کمنٹ ہی کرنا نہیں چاہتے کیا میری کو عمر ہے ڈرنے والی. مقصد یہ ہے کہ اب بات یہ ہے, بات یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جب کوئی اقتدار میں ہو یا کوئی اپنی اقتدار میں نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ چلا جائے تو پھر آپ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیجئے. مطلب میں سنہری دور کے طور پہ یاد رکھا جائے گا ان کا دور بحیثیت چیف جسٹس سپریم کورٹ کی حد تک. سپریم کورٹ کی حد تک, عوام کی حد تک عوام کو اس کا کیا فوائد کیا پہنچے ہوں گے؟ میں پوچھ, آپ کے خیال میں پہنچا عوام کو فوائد؟ عوام کا تعلق تو نچلی کورٹ سے, انہوں نے نچلی کورٹس کو بہتر کرنے میں کردار ادا کیا. کورٹ تو اس طرح جو سننے میں آتا ہے, جو دیکھتے ہیں آپ کے پروگرام میں دیکھتے ہیں. دیکھیے جا کے نچلی نہیں, میرے خیال سے تو لوگ ابھی بھی وہاں وکیل نہیں کرتے, جج کر لیتے ہیں. میں وہ عرض کر رہا ہوں نا کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ خود اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ نچلی کورٹس میں جو ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے پتا ہے, سال برس گزر جاتے ہیں, وہاں پہ ان کے فیصلے نہیں ہوتے اور اس سے پھر وہ انصاف کا سارا ختم ہو جاتا ہے. تقاضا جو عام آدمی کا تو تعلق 99% نچلی کورٹ سے پڑتا ہے. سپریم کورٹ تو یہ ہم لوگوں کی عیاشی ہے. وہ تو دیکھا نا, سپریم کورٹ تو یہ ہے نا کہ آپ جو ہائی کورٹ سے جو سزا ہو کے آتی ہے سپریم کورٹ, وہ سارا ہائیسٹ لیول ہے, سپریم لیول. جب سو موٹوز ہوتے ہیں جو جس سے آپ کو. شازیہ صاحبہ کن الفاظ میں افتخار چودھری صاحب کو یاد رکھا جائے گا آپ کے؟ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان, ایز اے گڈ چیف جسٹس. چیف جسٹس از اے چیف جسٹس. یہ تو وہ بات ہو گئی, ڈگری ہوتی ہے. There's no adjective attached to it. بٹ میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے پاکستان کی تاریخ میں, ایک اور ایسا سفر جو قوانین کے مطابق ختم ہوا, اور جو باتیں ہو رہی تھیں اس پوسٹ کے لیے بھی ہو رہی تھی, پہلے بھی جو چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے بھی ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اداروں کی ساکھ ہوتی ہے جو رہتی ہے اور جو رہنی چاہیے. تو اپنی پرفارمنس اور ریپیوٹیشن سے ساکھ بنتی یا بگڑتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات پاکستان کی ہسٹری میں جو ہوتی آئی ہے کہ فرام ون ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ٹو اندر ڈیموکریٹکلی, یہ پھر ایک اور انسٹیٹیوشن ہے. آدمی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, اداروں کی ساکھ میں نے کہا پچھلے 5 سالوں میں ادارے اہم ہوئے سپریم کورٹ میں, یا کوئی ایک شخصیت اہم ہوئی؟ یہ بڑا معصومانہ سوال ہے میرا آپ سے. شیخ صاحب کل اپنے وہ جب آپ اس میں رائے نہیں دے رہے شیخ صاحب؟ نہیں, آپ تجزیہ دے دیجئے گا نا اپنا. آپ تو دیجئے, آج میں کل مجھے بچا کے رکھے, میں چونکہ پیش نہیں ہوا اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اچھا کمال ہے. میں شاہ فرمان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, آپ جواب نہیں دے رہے. تو شاہ فرمان صاحب, افتخار چودھری صاحب نے آج کہا ہے ادارے نہیں شخصیات اہم ہوتی ہیں. شخصیات تو آتی جاتی رہتی ہیں. پچھلے 5 سالوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی حد تک سپریم کورٹ بحیثیت ادارہ مضبوط ہوا, یا کوئی ایک شخصیت بحیثیت شخصیت مضبوط ہوئی اور ایسا لگا کہ سپریم کورٹ اس شخصیت کے گرد گھومتی رہی؟ دیکھیں جی, اگر سپریم کورٹ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہے تو وہ جو
افتخار چودھری صاحب کے لیے مومنٹ تھی وہ ایکچولی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے تھی. ٹھیک ہے. اور یہ افتخار چودھری صاحب کو یہ کریڈٹ میں ضرور دینا چاہتا ہوں کہ بالآخر کوئی بندہ آزاد جوڈیشری کے لیے کڑا رہا. اور یہ اس میں ذات کی بات نہیں ہے, افتخار چودھری صاحب یا کوئی بھی انڈیویجولز, ادارے مضبوط ہونے چاہیے. سپریم کورٹ اب زیادہ آزاد ہے, پاورفل ہے. اس سے پہلے کوئی ایسی پریسیڈنٹ نہیں تھی. ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی اب ہم نے پچھلے 5 سال میں نہیں دیکھی. کورٹ حکومت کے اوپر کو عدلیہ کا چیک رہا. حکومت نے عدلیہ کو کسی غلط کام کرنے پر مجبور نہیں کیا. یہ ایک اپورڈ مومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مستقبل میں اچھے اثرات ہوں گے, اچھے اثرات مرتب ہوں گے. ٹھیک ہے, اب میں فائنلی ذرا آخری 5-6 منٹ میں چاہتا ہوں کچھ یہ اکانومی اس حوالے سے بات کر لی جائے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پہ بارے میں کچھ فرمایا, میں وہ دکھانا چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب نے جب یوتھ انوگریشن پروگرام تھا اس میں کہا کہ بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن پالیسی نے معاملہ بڑا خراب کیا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نیشنلائزیشن کو کن الفاظ میں یاد کیا تھا, ذرا دکھا دیجیے. قومی اداروں کو پرائیویٹائز کیا جا رہے ہیں, ہم 100% پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں. یہ تو پرائیویٹائزیشن کے نام پر ہمارے ادارے اپنے دوستوں کو دلوا رہے ہیں. یہ پرائیویٹائزیشن نہیں, یہ پرسنلائزیشن ہے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک. اب شادیہ صاحب بڑا ہی آرگیومنٹ سٹرونگ نہ ہو جاتا بلاول صاحب کا اگر وہ ساتھ میں صرف یہ نہ بتاتے کہ یہ پرائیویٹائزیشن نہیں بلکہ پرسنلائزیشن ہے, بلکہ یہ بتاتے کہ دیکھو ہم نے اپنے دور میں ان اداروں کے ساتھ یہ کیا جس کے نتیجے میں دیکھو یہ ادارے کتنے لاسز میں تھے جب ہم آئے اور جب ہم گئے تب دیکھو کتنے فائدے میں آ گئے. وہ زیادہ ایک تکڑی بات ہوتی. یہ تو ایک لفاظی ہوئی نا ساری کچھ. دیکھیں بات یہ کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ایک ایسی تقریب میں جو کہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی, یوتھ پروگرام ہے ان کا, اس کی شاید لانچ تھی, اس کے اندر جب وہ تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے, میں نہیں جانتی کہ وہ ان کی نظر میں ایک ڈکٹیٹر کا دور سنہرا تھا اور انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو پر تنقید کی. وہ شخص جس نے پاکستان کے لیے وہ سب کچھ کیا جو تاریخ میں آج بھی کسی نے اکنامک پالیسی, ان کے بحیثیت جمہوری اکنامک پالیسی بھی میں تو کہتی ہوں سر فہرست صاحب نے میرے خیال ریپیٹیشن کی ہے. محترمہ بینظیر بھٹو خود کہہ چکے ہیں کہ نیشنلائزیشن کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی. نو آئی ول ٹیل یو. دیکھیے بات یہ میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ تو تاریخ کو پڑھے ہوں گے, آپ تو خود تاریخ. محترمہ نے خود کہا تھا کہ یہ ہماری غلطی تھی جو ہم نے ادارے نیشنلائز کیے تھے. پھر اس کے بعد دیکھا ہوگا. ویسے میں ایک اور آپ کو تھوڑی سی مکمل دیکھیں, نیشنلائزیشن اس وقت کی بات ہے. دیکھیں سرکمسٹینشل کافی چیزیں ہوتی ہیں. آپ اس وقت دیکھیں ایک سوشلسٹ دور تھا, غریب بھوکا مر رہا تھا, غریب بھوکا مر رہا تھا, بڑے ہیروز تھے جی دنیا میں. بھٹو صاحب نے آخری ادوار میں یہ دیکھا تھا کہ یہ چیز جو کی گئی ہے اس کے کوئی مثبت نتائج برآمد نہیں ہوئے تھے. جمہوریت اور امنیت سے تو نہ جوڑے نا. اس میں بھٹو صاحب نے جمہوریت کے لیے کیا, اس کو تو ڈسکریڈٹ نہیں کیا نواز شریف صاحب کی ذات پہ کوئی ایک اکانومک پروگرام کی انوگریشن تھی, اس پہ اکانومک پالیسی پہ کامنٹ. میں اس پہ سم اپ کرتا ہوں, اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. بھٹو صاحب کی ذات کے اوپر اس کا مخالف ہو یا ان کے دوست ہوں, کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. پالیسیز پہ لیڈرشپ نہیں, بھٹو صاحب کی پالیسیز پہ ڈفرنس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کی صدر صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں ان کی قومیانے کی پالیسی کے خلاف. میرا خیال ہے کہ اگر کیپٹن صفدر صاحب بات نہ کرتے اور کوئی اور کرتا تو بہتر لگتا, ان کے انتہائی اچھے اقدامات کارکن کرتا تو اچھا لگتا. میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں, دیکھیں نیشنلائزیشن پالیسی اور دیکھیں جس وقت انہوں نے اداروں کو نیشنلائز کیا, جس سوچ سے کیا, آپ کو وہ سوچ سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے, سوچ سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد محترمہ نے دنیا کا ٹرینڈ بدلتے دیکھا, وہ غلط تھا. تو شادیہ اب گلوبلی پرائیویٹائزیشن کا دور ہے نا, وہ اس وقت کی ضرورت تھی. لیکن آگے بڑھتے ہوئے آپ نے میرے پچھلے سوال کا تو جواب نہیں دیا.
وقت بدل جاتا ہے. آپ کا پروگرام 22-23 خاندان پاکستان میں نہیں اس سے پہلے کہ میرا پروگرام ختم ہو نظر آ رہے تھے, انہی میں سے ایک خاندان کا میں نے وہ روہیل صاحب سے اب پوچھنا ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کارخانے بند ہوئے اس دور میں تو انہیں پریشانی ہو, لیکن قومیہ تو کیا تھا نا, وہ میاں شریف صاحب بڑے ناراض ہوئے تھے, وہ پوری ہسٹری ہے, وہ تو ہوا تھا نا سارا اتفاق اسٹیل کے ساتھ سارا کچھ. تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں ان کا پرسنل گرج ہوگا, بٹ عوام کے لیے جو کچھ بھٹو صاحب نے کیا یو کانٹ. چلیں ٹھیک ہے, لیکن مجھے پتا ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ روہیل افضل صاحب آپ نے پچھلے سوال کا میرا جواب نہیں دیا, اس کا ضرور دیں گے, میری یہ مشکل حل کریں گے. بلاول صاحب نے کل یہ کہا, میں بھی کلپ بھی دکھاتا ہوں, کہ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا اس گورنمنٹ کی اکنامک کی کیا ہے, اور پھر اپنے بڑے معصومانہ انداز میں انہوں نے کچھ فرمایا بھی کہ گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی, وہ مجھے نہیں سمجھ آئے, بتائیے گا مجھے ذرا, دکھائیے انہوں نے کیا. آپ کو پتا ہے, سمجھ آئے, سن لیں. I can figure the federal government's economic policy is by Mansha, for Mansha and of Mansha. یہ کون ہے منشا؟ یہ اگری کرتے ہیں. میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, بلاول بھٹو صاحب بات کے ہیڈ ہیں. جی شاہ صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. جی نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ ہے پالیسی ان کی. میں یہ ہمیشہ میرا یہ ماننا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہماری ایک روایت بن گئی ہوئی ہے, کہ اگر کوئی سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بھی ان کا نام آیا تھا جب پی او ہو رہے تھے, اس کا بھی کوئی آڈٹ رپورٹ باقاعدہ. وسیم میں آپ کو ایک بات بہت اپنے پن سے شادیہ نے بھی پوچھا, بتا دیں آپ سمجھے آف دا ریکارڈ بتا رہے ہیں, ہم نہ کریں تو نہ. آپ کا میڈیا اتنا انڈیپینڈنٹ ہے کہ کوئی چیز چھپی رہ نہیں سکتی, لیکن کاش اس انڈیپینڈنٹ میڈیا پہ وہ 500 ارب کی آڈٹ رپورٹ آتی ہے کہ کتنے ملے, کیا ہوا سارا. مطلب جب سال کے بعد آپ کا آڈٹ ہوگا تو اس میں آپ کو چھپا نہیں سکیں گے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیسے آپ چھپا سکتے ہیں؟ 500 ملین اگر آپ نے پے کیا ہے تو جب آڈٹ ہوگا تو کسی ہیڈ سے آئے گا. بھی ہونی جانا چاہیے تھا, وزارت بھی ہونی چاہیے تھی, جب اتنے الزامات لگ رہے ہیں ایک انڈیویجول اس کو نوازا گیا. کسی کو نہیں نوازا گیا, نہ کسی کو. وہ فورن ٹور میں ساتھ ہیں وزیر اعظم صاحب کی, یہ بات نہیں. وسیم بات یہ ہے کہ دیکھیں جب شازیہ وغیرہ کی گورنمنٹ تھی, کوئی شخص کسی کے ساتھ اگر پھر رہا ہے تو فوری طور پہ یہ ایک ذہن میں پرسپشن آئے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ میں خود یہ سمجھتا ہوں, میں مانتا ہوں, میں ایک بات کو مانتا ہوں کہ یہ اگر آپ کوئی ایسے لوگ, بلکہ فوراً بننا چاہیے, ایسے لوگ جو پاکستان میں بہت سارے ہیں, جو اکانومی کو سمجھتے ہیں, جو بزنس کرتے ہیں, جو بزنس کر کے آپ کو بہتر. وہی میرا پوائنٹ ہے, ایسے لوگ بہت سارے ہیں, ایسا آدمی ایک ہی نہیں ہے, آپ نے ایک بہت سارے ہیں, آپ بھی ہوں گے, بہت سارے ہیں. میں وہی اس کر رہا ہوں, میں ہوں ٹیم کا حصہ ہوں. دیکھیں نا ماسس کو سمجھنے کے ٹیم کا حصہ ہے, لیکن ٹیم کے لیڈر ہمیشہ حمزہ شہباز صاحب یا مریم صاحب مندی, چلیں وہ میں اس میں نہیں جاتا. شاہ فرمان صاحب چلیں وہ اب یہ گھر کی بات, اس کو گھر میں رہنے دیں چھوڑے, ٹھیک ہے. اب شاہ فرمان صاحب فائنلی مجھے بتائیے, ایک تو وہ دھرنا جاری ہے پشاور میں, وہ ایک اور دھرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے 22 دسمبر کو لاہور میں, جو کہ مہنگائی کے خلاف. تو یہ سر ایک آرگومنٹ یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو لوگوں نے گورن کرنے کے لیے اور اچھی گورننس کے لیے ووٹ دیے تھے, وہ تو زیادہ ایسا لگتا ہے کہ توجہ اسٹریٹ پالیٹکس پر ہے اور دھرنا پالیٹکس پر ہے. خیر وہ دھرنا تو لاہور کے اندر ہو رہا ہے, وہ اس کا تو کے پی کے دھرنے سے کوئی. جی ہاں وہ ظاہر ہے, وہ مہنگائی کے حوالے سے. لیکن وسیم میں آج نے جو آخری ٹاپک آپ نے چھیڑی ہے, یہ کرکس ہے. یہ جو سارے مسائل ہم ڈسکس کرنے لگے, ایک تو پہلے آپ نے 70s میں نیشنلائزیشن کی بات کی. 70s کا ایشو آپ آج کے کنٹیکس پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. وہ پالیسی جو بھی تھی نیتی کے ساتھ تھی, یہ میں مانتا ہوں. اس وقت کمیونسٹ آئیڈیالوجی اور سوشلزم اور وہ بڑا پیک کے اوپر تھا, سینٹرلائز اکانومی کا ایک ٹکراؤ تھا فری مارکیٹ اکانومی کے ساتھ. تو اس وقت کی جو حالات تھے وہ آج آپ اس پیرامیٹر کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, انڈسٹری گرو کر رہی تھی, ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ گرو کر رہی تھی کہ آخر ہم نے اکنامک انڈیپینڈنس کی طرف جانا ہے. اور وسیم یہ اتنی یہ بات تکلیف دہ ہے کہ آج جو پچھلے 40 سال کے گورنمنٹس ہیں, خاص کر پچھلے 30 سال میں کوئی لانگ ٹرم منصوبہ نہیں آیا. اگر کوئی حکومت یہ سوچے کہ جہاں پر پاور کرائسس ہو اور وارنٹل پاور جیسے منصوبے پہ عمل کریں, ان کو چانس ملے. میں بار بار یہ کوٹ کرتا ہوں وسیم کہ یہ ہمارے صوبے کے اندر بادشاہ ڈیم اور کالا باغ کے علاوہ 35,000 میگا واٹ ہائیڈل پاور سستی ترین بجلی موجود ہے. دس از کرمنل کہ پچھلے 30 سال 40 سال میں کسی نے اس کے اوپر نہ انویسٹمنٹ کی, نہ کسی نے اس طرف دھیان دیا. یہ جو آج کل ہمارا ٹرینڈ جا رہا ہے کہ ہم
ان چیزوں کو ڈسکس انکریج کر رہے ہیں جہاں ہمیں کمیشن ملے, جہاں ہمیں کک بیکس ملے. لانگ ٹرم پالیسی کوئی نہیں ہے, اکنامک سیلف ریلائنس کی طرف کوئی نہیں جا رہے ہیں, کرپشن کر کے تو نوٹس پیسے لے جا رہے ہیں اور یہ سوچ کے کہ ادھر جا کے رہیں گے اور پھر ہم ڈکٹیٹ ہوتے جا رہے ہیں. ادھر سے اگر ہم نکلے, اگر ہم نے ایک قوم رہنا ہے تو مشینیں خراب ہو گئی, اس تباہی کو روکنا کہ نہیں روکنا, کیسے روکیں گے؟ تباہ کر دیا ہے. سر آپ کی لوگ تو جو بتاتے ہیں